نہاری کب ایجاد ہوئی اور یہ کس کے زرخیز ذہن کی دریافت اور اختراع ہے؟ اس بارے میں دو مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حاکم اودھ واجد علی شاہ کے دور حکومت میں اس کے پایہ تخت لکھنؤ میں ایک شاہی بھٹیارا یعنی کہ باورچی اچھے اور لذیذ کھانے تیار کرنے کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ وہ کبھی شاہی دربار سے متعلق رہ چکا تھا، مگر کسی وجہ سے بادشاہ وقت نے اس سے خفا ہو گیا اور اسے نوکری سے نکال دیا۔ چنانچہ اس نے لکھنؤ کے ایک کوچے میں بھٹیار خانہ کھولا یعنی کہ ہوٹل، جہاں یہ صبح کے وقت گائے کے پائے فروخت کرنے لگا۔ اس کے تیار کردہ پایوں کی لذت و نفاست پورے لکھنؤ میں مشہور ہو گئی، چنانچہ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک روز اتفاق سے اسے گائے کے پائے دستیاب نہ ہو سکے، چاروں ناچار اس نے گائے کا عمدہ گوشت خرید کر اس کے بڑے بڑے پارچے تیار کر کے تیز مسالہ جات کے ساتھ چولہے پر چڑھا دیے۔ رات بھر دیگچی کی کھدبد ہوتی رہی۔ آلل صبح جو چیز پک کر تیار ہوئی وہ بھٹیارے کی توقع سے زیادہ لذیذ اور چٹخارے دار تھی۔ اس نے اپنے گاہکوں کو پائے کی جگہ یہ نئی ڈش پیش کرتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا کہ آج میں آپ کو ایسی مزیدار چیز کھلاؤں گا کہ ہونٹ چاٹتے رہ جائیں گے۔ لکھنؤ کے لوگ تیز مسالے والے اور چٹپٹے کھانوں کے عادی تو تھے ہی، نہاری ان کے منہ کو لگ گئی۔ مانگ میں اتنا اضافہ ہوا کہ بھٹیارے نے پائے پکانا چھوڑ کر نہاری تیار کرنی شروع کر دی۔ چونکہ یہ صبح نہار منہ کھائی جاتی تھی، اس لیے اس کا نام نہاری پڑ گیا، جو آج تک چلا آتا ہے۔ اب دوسری روایت یہ ہے کہ جب دلی شہر کے کوتوال سعادت خان نے شاہ جہانی مسجد کی پرانی نہر کو، جو مٹی سے اٹ جانے کے باعث عرصہ دراز سے بند پڑی تھی، ضروری صفائی اور مرمت کے بعد جاری کیا، تو دلی شہر کی فضا میں خنکی اور تری کا احساس یکلخت بڑھ گیا اور اس سے شہر میں طرح طرح کی بیماریاں عام ہو گئیں۔ اس پر شاہی حکیم علوی خان نے ماتمی لباس زیب تن کر لیا۔ شاہ دہلوی محمد شاہ نے درباری حکیم سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ اب دلی والوں کی صحت و تندرستی کا خدا ہی حافظ ہے، کیونکہ دلی اب مستقلاً بیماریوں کا گھر رہے گا۔ بادشاہ نے اس کا علاج دریافت کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ کھانوں میں تیز مسالے استعمال کیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک دلی کے قدیم گھرانوں میں مرچ مسالہ زیادہ کھایا جاتا ہے۔ چونکہ مرچوں کا دف خالص گھی سے مرتا ہے، اس لیے جب تک خالص گھی سستا اور بآسانی دستیاب ہوتا رہا، ان تیز مرچ مسالے والے کھانوں سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اب نہ تو خالص گھی ملتا ہے اور نہ ہی خالص مرچ مسالے۔ پھر عوام الناس کے معدے بھی پہلے جیسے مضبوط اور طاقتور نہیں رہے کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم، اس لیے اب تیز مرچی مسالے والے پکوان اور سالن خطرے کی سرخ بتی سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ جسے اپنی صحت اور جان عزیز ہو وہ سوچ سمجھ کر ان کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ اشرف سبوہی دہلوی نے اپنی نادر روزگار تصنیف دلی کی چند عجیب ہستیوں میں قدیم دلی میں نہاری کھانے والوں اور پکانے والوں کا تذکرہ بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ اس کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ لکھا ہے، دلی میں سب سے زیادہ مشہور گنجے نہارے والے کی دکان تھی، جو گھنٹہ گھر کے پاس قابل عطار کے کوچے اور سیدانیوں کی گلی کے بیچ میں بیٹھتا تھا۔ جب تک یہ زندہ رہا، نہاری اپنے اصلی معنوں میں نہاری رہی۔ یہ کیا مرا کہ نہاری کا مزہ ہی مر گیا۔ اب نہاری کیا کھاتے ہیں، کلیجہ جلاتے ہیں۔ یہ دکان ہم نے دیکھی ہے، بلکہ وہاں جا کر نہاری بھی کھائی ہے۔ شوقین دور دور سے پہنچتے ہیں۔ گرم گرم روٹی اور ترت دیگ سے نکلی ہوئی نہاری، جتنی نلیاں چاہے جھڑوائیں، بھیجا ڈلوایا، پیاز سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بوم کی بے ریشہ بوٹیاں،
ادرک کا لچھا، کتری ہوئی ہری مرچوں کی ہوائی اور کھٹے کی پھٹکار۔ بہرحال نہاری خواہ دہلی کے گنجے نہاری والے کی ہو یا لاہور کے حافظ باورچی یا کراچی کے ملک ہوٹل اور صابر ہوٹل کی، نہاری پھر نہاری ہے۔ شکریہ۔